ایک مرتبہ کسی جگہ دو بادشاہوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ان بادشاہوں کی اچھی الیک سلیک ہو جاتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو اپنے ملک کا دورہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلا بادشاہ اس میں پہل کرتا ہے اور وہ دوسرے بادشاہ سے کہتا ہے کہ آپ اگلے ہفتے میرے ملک کا دورہ کریں۔ دوسرا بادشاہ جب پہلے بادشاہ کے ملک پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بہت خوبصورت ملک ہے، بہت زرخیز ملک ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، اس کا استقبال بھی بہت زبردست کیا جاتا ہے، بڑی مہمان نوازی سے ساری قوم پیش آتی ہے، کوئی اس کی چپل اٹھا رہا ہے، کوئی اس کے لیے دسترخوان لگا رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ دھلا رہا ہے، کوئی کھانا پیش کر رہا ہے۔ یہ بادشاہ، پہلا بادشاہ دوسرے بادشاہ کو اپنے ملک کی سیر کراتا ہے، شکار کرواتا ہے، بڑے اچھے سے اس کا پورا وزٹ کروانے کے بعد جب وہ اسے رخصت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسے مزید کچھ شوق ہوتا ہے اپنی بادشاہی دکھانے کا، تو وہاں جتنے لوگ اس کو رخصت کرنے آئے ہوتے ہیں وہ انہیں بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کپڑے اتار دو، اور سارے لوگ فوراً سے اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ پھر پہلا بادشاہ دوسرے بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے ایک فخریہ انداز سے اور کہتا ہے کہ دیکھی میری بادشاہی۔ دوسرا بادشاہ امپریس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگلے ہفتے تم میرے ملک کا دورہ کرو۔ اب اگلے ہفتے پہلا بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ملک جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کا ملک بھی کافی بڑا ہے، بہت زرخیز ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس کا استقبال بھی اتنے ہی اچھے طریقے سے پرتپاک انداز میں کیا جاتا ہے، مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ اس کو اپنے ملک کی سیر کراتا ہے، کہیں لے کے جاتا ہے اور کہیں نہیں لے کے جاتا ہے۔ لیکن پہلے بادشاہ کو کچھ کمی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ کچھ خاص متاثر نہیں ہوتا دوسرے بادشاہ سے۔ جب یہ جانے لگتے ہیں تو دوسرا بادشاہ وہاں کھیتوں میں ایک بوڑھا کمزور شخص کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو آواز دیتا ہے کہ یہاں آؤ۔ جو بوڑھا شخص ان دونوں بادشاہوں کے سامنے آتا ہے تو دوسرا بادشاہ اسے کہتا ہے کہ اپنے کپڑے اتارو۔ وہ کمزور شخص یہ سنتے ہی بندوق اٹھا لیتا ہے اپنے ہی بادشاہ پہ، اور اسے کہتا ہے کہ تم میرے بادشاہ اس لیے ہو کیونکہ تم میری جان، میری مال، میری عزت کے محافظ ہو، اور اگر تم میری جان، مال اور عزت پہ حملہ کرو گے تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں بادشاہ مانتا ہی اس لیے ہوں کیونکہ تم محافظ ہو۔ دوسرا بادشاہ پہلے بادشاہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھی میری بادشاہی۔ تو بڑا مایوس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کیا بادشاہی، تمہارے اوپر تمہاری رعایا کے ایک کمزور شخص نے بندوق نکال لی اور تم کہہ رہے ہو کیسے دیکھی میری بادشاہی۔ تو پھر دوسرا بادشاہ اس پہلے بادشاہ کو کہتا ہے کہ تم جن پہ راج کرتے ہو وہ بیچارے بھوکے، مجبور، مفلس لوگ ہیں، اور میں جن پہ راج کرتا ہوں وہ خود راج کرنے کے اہل ہیں۔ یہ فرق ہے تم میں اور مجھ میں، جا کے دیکھو کہ تم کن پہ راج کر رہے ہو اور میں کن پہ راج کرتا ہوں۔ ہمیں آئے دن ٹی وی سے، اخبارات سے، سوشل میڈیا سے، ٹویٹر سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ پاکستان کے سارے مسائل کی وجہ یہ قوم ہے، اس خطے میں بسنے والے عوام ہیں۔ عوام جاہل ہے، عوام انتہا پسند ہے، عوام کو کچھ پتہ ہی نہیں، اور کوئی یہ نہیں بات کرتا کہ صدیوں سے اس خطے میں بسنے والے لوگوں کے فیصلوں کا اختیار کیا یہاں کے لوگوں کے ہاتھ میں ہی ہے۔ یا تو ہو نا کہ ہم اپنے سارے فیصلے خود کرتے ہوں تو ہم کہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے بہتری نہیں کی۔ لیکن اگر فیصلوں کا اختیار ہمارے بجائے کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو ان سے کس نے پوچھنا ہے؟ پھر کتنے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں یار قوم کی معاشی حالت بدلنی پڑے گی، قوم کے لوگ بڑے غریب ہیں۔ ہم غریب ہیں، ہم جو صدیوں سے لٹنے کے بعد، صدیوں کی کرپشن، صدیوں کی مکاری، غداری، لوٹ کھسوٹ جھیلنے کے بعد بھی آج نہ صرف خود سروائیو کر رہے ہیں بلکہ اس طبقے کو بھی پال رہے ہیں جو ہمیں لوٹ رہا ہے۔ ہم غریب ہیں، ہماری غریبی میں، ہماری غربت میں ہمارا قصور ہے۔ جوڈیشری کے لوگ، لائر کمیونٹی کے لوگ بڑے آرام سے باہر آ کے کہتے ہیں کہ یار انصاف نہیں مل رہا، سسٹم انصاف نہیں ہونے دے رہا۔ تو بھیا آپ کی ذمہ داری تھی نا انصاف دینا، اور اگر آپ سسٹم میں بیٹھ کے عوام کے لیے کام نہیں کر سکتے، مان لیا جوڈیشری میں رہ کے آپ کو بہت سارے مسائل ہیں کہ آپ انصاف نہیں دے پا رہے، تو چھوڑ دیں۔ آپ 30 سال کی نوکری کیوں کر رہے ہیں، تنخواہ کیوں لے رہے ہیں، پینشن کیوں لے رہے ہیں، وہ ساری پرکس اینڈ پریویلیجز، وہ رسپیکٹ، وہ احترام کیوں سمیٹ رہے ہیں جبکہ آپ وہ کام ہی نہیں کر رہے جو آپ کے ذمہ ہے؟ یہ تو آپ کو انصاف دلانے کے لیے آپ کو یہ سب چیزیں دی جا رہی ہے نا۔ جب آپ انصاف ہی نہیں دے رہے تو آپ اس چیز کے حقدار ہی نہیں ہیں، آپ چھوڑ دیں نا۔ سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں لوگوں کے مسائل کی اصل وجہ سسٹم ہے، تو سسٹم کے کچھ لوگ متاثرہ ہیں اور کچھ لوگ بینیفیشری، اکثریت بلکہ متاثرہ ہے۔
آپ سسٹم کے بینیفیشری ہو کے سسٹم کے متاثرہ لوگوں کو، وکٹمز کو کہیں گے کہ وہ ذمہ دار ہیں اپنی بدحالی کے. ایک آرٹسٹ اٹھتا ہے وہ بڑے آرام سے، اس سے آپ سوال کریں کہ بھئی آپ اچھا کانٹینٹ کیوں نہیں بنا رہے؟ لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں. لوگوں کا ٹیسٹ اگر برا ہے تو لوگوں کا ٹیسٹ کس نے بنانا تھا؟ آپ نے. ہمارے علماء و مشائخ چندہ بھی لیتے ہیں، عزت بھی لیتے ہیں، گدیاں بھی سنبھالی ہوئی ہیں، اتنے ان کے پروٹوکولز ہیں، اور یہ تقریروں میں کیا کہتے ہیں؟ معاشرے میں گناہ پھیل گیا، عوام خدا سے دور ہو گئی ہے، دین سے دور ہو گئی ہے، تو ان کو قریب کس نے لانا تھا؟ آپ نے. سر یہ آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ فیل ہوئے. آپ کب اپنی ناکامی تسلیم کریں گے کہ ہم اتنے عرصے تک عہدوں پہ رہنے کے باوجود، تنخواہیں، مرات، عزت، احترام سمیٹنے کے باوجود اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر سکے؟ آپ کب آگے بڑھ کے کہیں گے کہ نہیں، قوم کا سر شرم سے نہیں جھک گیا، ہمارا سر شرم سے جھک گیا، کیونکہ سارے فیصلوں کا اختیار تو ہمارے پاس تھا اور ہم ہی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے؟ اگر آپ نے سسٹم کے بینیفیشری رہنا ہے تو ہمیں نہ آپ کے گیان کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آپ مت بتائیں کہ ہمارے مسائل کی وجہ کیا ہے. اپنی غلطی تسلیم کریں اور ہر کوئی اپنی کمیونٹی میں سے اس شخص کو ہائی لائٹ کرے کہ ہاں یہ ہے جو غلط کام کر رہا ہے. وہ چاہے صحافی ہے، وہ چاہے ڈاکٹر ہے، وہ چاہے لائر ہے، وہ چاہے مولوی ہے، کوئی بھی ہے جو سسٹم کا بینیفیشری ہے، وہ پھر آپ کا نہیں ہے، وہ پھر سسٹم کا بینیفیشری ہے، وہ پھر اوپریسر ہے اور آپ اوپریسڈ ہیں. سو اس لیے ان کو اپنا نمائندہ سمجھنا یا ان کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھنا صریحاً بے وقوفی ہے، اور یہی بے وقوفی شاید ہماری اس بدحالی کی ذمہ دار ہے.